اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل طریقہ حیات ہے جو انسان کی ہر پہلو پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام بہت اہم ہے جو کہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک محترم اور مقدس مخلوق مانا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا، یعنی دونوں ایک دوسرے کی حفاظت اور محافظ کے لیے ہیں۔ اسلام میں عورت کو حقوق دیے گئے ہیں جو کسی دوسرے مذہب یا طریقہ حیات میں نہیں ملتے۔ مثلاً اسلام نے پہلے ہی عورتوں کو میراث کا حق دیا، وہاں جہاں دنیا کے دوسرے حصوں میں عورتوں کو ایسا حق نہیں تھا۔ عورت کو اسلام میں ماں، بیوی، بہن، بیٹی اور خود ایک معاشرتی فرد کے طرز پر اہم حقوق فراہم کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جو عورت کی مقام اور مرتبے کی اہمیت کو دکھاتا ہے۔ اسلام میں عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے اور ان کو خود کے حقوق کے بارے میں جاننے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے اور اسے ان کے حقوق سے محروم کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ان کے مستحق حقوق دیے ہیں جو ان کو دنیا میں بہتر مقام پر پہنچاتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، جسے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، عورت انسانیت کی تکمیل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ عورت اور مرد انسانیت کی دو پہلو ہیں جو مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہی پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ماں کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس حدیث میں ماں کی اہمیت اور مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، تعلیم حاصل کرنے کا حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نمبر 4، معاشرتی حقوق۔ اسلام میں عورتوں کو مالی، معاشرتی اور فکری حقوق دیے گئے ہیں۔ انہیں وراثت، شادی، طلاق اور فیصلہ کرنے کا حق ملتا ہے۔ نمبر 5، اقتصادی حقوق۔ اسلام میں عورتوں کو اپنی محنت اور میراث کی مکمل مالکیت کا حق ہے اور جو چاہیں اپنے مال کو استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 6، محافظ اور حرمت۔ اسلام نے عورت کی حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے پردے کا حکم دیا۔ یہ پردہ نہ صرف جسمانی حیثیت میں ہے بلکہ اس کے پیچھے فکری، معنوی اور اخلاقی حیثیت بھی۔ نمبر 7، شریک حیات۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور انصاف سے پیش آنے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 8، مذہبی حقوق۔ عورتوں کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے انجام دینے کا برابر حق حاصل ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ان کی حقیقی مقام و مرتبہ پر فائز کر دیا۔ اگر مسلم معاشرہ اسلامی تعلیمات کو اصولی طور پر اپنا لے تو عورتوں کے حقوق کو حفاظت اور ترویج یقیناً حاصل ہوگی۔ آج کا واقعہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔